نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم ادخلنا في الجنة بغير الحساب آمین ثم آمین۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں جنت کے کچھ نظارے کریں گے، جنت کی کچھ بات کریں گے۔ یہ احادیث جو میں روایت کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں سے ہیں، اور 7122 سے لے کے 7122 سے لے کے آن ورڈز کوئی 15-20 احادیث ہیں۔ ہم مجموعی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر کریں گے۔ جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت ہے وہ تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، یعنی جنت میں وہ شخص جائے گا جو دنیا میں دکھ اور تکلیفوں سے گزرے گا۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت میں اپنی جان مارے گا، جو عبادت کرے گا، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت یا تنگی کے وقت بھی اللہ کو وہ نہیں بھولے گا، چاہے اس پہ کتنی بھی مشکلیں آئیں، تو وہ شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور جنت کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے تلے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار، یعنی ایسا گھوڑا جو بہت تیز چلتا ہو، دوڑتا ہو، وہ 100 سال تک دوڑتا رہے تو پھر بھی وہ جنت کا ایک درخت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ درخت لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے سے آپ کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کتنا آسان کام ہے۔ اور جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں، کیا جو تمہیں نعمتیں میں نے دی ہیں تم مجھ سے راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے، اے اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہیں جو اور کسی کو دی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں ایک ایسی نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے زیادہ بڑی ہے۔ وہ جنتی کہیں گی، یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ جو نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ ان کا مالک، ان کا خالق، ان کا رازق ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے، اب ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، اب ہمیشہ کے لیے جوانی ہے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اب ہمیشہ کے لیے صحت اور تندرستی ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اب ہمیشہ کی زندگی ہے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جنتیوں کا جو قد ہوگا وہ جو شروع میں تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قد، یعنی 60 فٹ وہ قد ہوگا جنتیوں کا، 60 فٹ۔ پہلے آدم علیہ السلام کا قد 7 فٹ تھا، تو پھر جو آدم علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ان کا قد گھٹتے گھٹتے آخر ہم تک پہنچ گیا، جو آج کل ہمارا قد ہے وہ 5 فٹ کو 5.5 یا 6 فٹ اس کے قریب ہے، لیکن جنتیوں کا جو قد ہوگا وہ 60 فٹ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں کھوکھلے موتیوں کا محل ہوگا، ایک جگہ خیمہ بھی ہے، خیمہ ہوگا جو 60 میل تک طویل ہوگا، 60 میل تک، اور اس میں اس کے لیے بیویاں ہوں گی اس کی، جن کے جو پنڈلیوں کا گوشت ہے وہ مغز وہ پیچھے سے نظر آئے گا، یعنی ان کی جو خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ اگر جنت کی عورت کا ایک دوپٹہ دنیا میں لہرا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے۔ اگر جنت کی عورت ایک دفعہ زمین پہ تھوک دے تو اس کی خوشبو ساری دنیا میں پھیل جائے۔ وہ حوریں ان جنتیوں کو ملیں گی جو جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں اور وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی کسی آنکھ نے محسوس کیا ہے۔
وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن ایک خاص بازار لگا کرے گا جنتیوں کے لیے، جس میں جنتی افراد جایا کریں گے، اور جو اس کا جو گرد و غبار ہوگا وہ مشک کا ہوگا، مشک کی خوشبو ہوگی، اس کی جو مٹی اور گرد غبار ہوگا وہ مشک کا ہوگا۔ اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تمہارا حسن اور تمہاری خوبصورتی تو اور بھی بڑھ گئی ہے بازار سے آنے کے بعد۔ تو وہ کہیں گے اپنے گھر والوں کو کہ آپ کی خوبصورتی وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اس جنت میں دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ جس چیز کی خواہش کرے گا جنتی وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی، جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے جو دل ہوں گے وہ پرندوں کی طرح نرم ہوں گے، ان میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض اور کینہ نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ بھی جنتی کھائیں گے نہ انہیں پسینہ آئے گا نہ انہیں پخانہ آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ خوراک کھائیں گے وہ کہاں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو سب سے ادنا درجہ کا جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ زمین سے 1000 گنا زیادہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بیان ہو نہیں سکتا، اور جنتیوں کے بھی، جنتوں کے بھی درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کا اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی اپنے سے اوپر بالا خانوں کی طرف دیکھیں گے جیسے تم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو مقامات ہیں، جو اس کے مکانات ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی نے سنے ہیں۔ لیکن یہ جنت ہے جو میں پہلے ہی روایت کر چکا ہوں کہ یہ تکلیفوں سے گری ہوئی ہے، یہ تکلیفوں سے گری ہوئی ہے۔ جو لوگ دنیا میں زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہم اس دنیا میں جو بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، اگر ہم یہ زندگی اللہ کے حکموں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزار لیں تو وہ جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے وہ ہماری بہت اچھی، بہت آسان ہوگی۔ اگر ہم یہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاریں گے تو پھر جو آخرت کی زندگی ہے وہ بڑی خوفناک ہوگی، وہ بہت خطرناک ہوگی، وہ نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس کو اپنی مرضی سے نہ گزاریں، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے گزاریں، پھر ہمیں یہ ساری نعمتیں حاصل ہوں گی، پھر ہی ہم اللہ کی ہمیشہ کی جو رضا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہم پھر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں دکھ بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن جنت انہی چیزوں سے گری ہوئی ہے۔ ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دکھو، اے تکلیفو، اے بیماریوں، اے پریشانیوں میرے دوستوں کی طرف جاؤ، اور اے عیاشیہ یا جو لذتیں ہیں یا جو دنیا داری ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے دشمنوں کی طرف جاؤ۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو آخرت والی زندگی ہے وہ ان کی بڑی مشکل ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ایک مومن سے جب وہ جائے گا فوت ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جس کی زندگی پوری دکھ تکلیف پریشانی اور مصیبتوں میں گزری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا صرف ایک غوطہ لگائیں گے، صرف ایک غوطہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تجھے کبھی دنیا میں کوئی دکھ آیا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ یعنی جنت میں ایک غوطہ لگانے سے وہ اپنی پوری زندگی کے دکھ اور تکلیفیں بھول جائے گا، اور جب وہ پوری زندگی نہ ختم ہونے والی جنت میں رہے گا تو آپ اندازہ کریں پھر کہ اس دنیا کے مقابلے میں اس زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جو کافر ہوگا، جس کو ساری عیاشیاں ملی ہوں گی، ساری عیاشیں ملی ہوں گی، اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں آیا ہوگا، مال و دولت ہوگا، سب کچھ ہوگا، عیاشیاں ہوں گی، لذتیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں صرف ایک غوطہ لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا دنیا میں کبھی تو نے کوئی سکھ دیکھا تھا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ جنت اور جہنم کا یہ تقابل ہے۔ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی دکھ و تکلیف بھی آتی ہے تو یہ ہمارے گناہوں کے جڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی تیاری کرنی ہے، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے اللہ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو کسی نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی۔ اور کوششوں میں نیک اعمال میں سب سے جو افضل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں، تو نماز کی پابندی ہر حال میں ہر قیمت پہ ہمیں کرنی ہے۔ جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اتنی ضروری، اتنی تقید نہیں آئی جتنی نماز کی آئی ہے، کیونکہ زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے، حج سب پہ فرض نہیں ہے، جہاد بیمار کے لیے رعایت ہے، اور روزے بھی اگر بیمار ہے تو اس کے لیے رعایت و فدیہ دے دے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، کسی حالت میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس لیے زندگی یہ جو تھوڑی سی ہے یہ اللہ کی مرضی سے گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔